آواز آئی نبی بعث لا نبی بعدا، کہا کہ جس نبی کا نام گونجا ہے یہ تو وہی نبی ہیں لا نبی بعدا، کہ جن کی آمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ هو النذیر هو الذی بشرنا به عیسی ابن مریم وعلی رأس امته تقوم الساعة، فرمایا یہی وہ رب کی نذیر ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کی بشارتیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ وعلی رأس امته تقوم الساعة، فرمایا ان کی آمد کے بعد اب قیامت تک کا دور انہی کا ہے، قیامت تک راج کرے گی تو اس نبی کی امت ہی راج کرے گی۔ اب یہ وہ طویل جواب دیتے رہے، اذان مکمل ہوئی، حضرت ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہماری اذان کا جواب دینے والے تو کون ہے، ہمارے سامنے آؤ، ہمارے افراد ڈر رہے ہیں کہ کوئی جن ہے، کوئی سیاح ہے، کوئی اور مخلوق ہے یا انسان ہے۔ یہ باتیں جب کیں تو آنے والا سامنے آیا، وہ انسان ہی تھا، کوئی جن نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ساری اسناد کو جمع کرتے ہیں کہ آنے والا جب سامنے آیا، اتنا بوڑھا شخص اور سارے بال سفید، انتہائی نحیف، کمزور اور بوڑھا، بالوں میں ڈوبا ہوا، سر اتنا بڑا تھا کہ جس طرح ایک آٹے کی چکی کا پاٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا قد جو صحابہ نے آج ہی دیکھا تھا، اس موقع پر ایسے وجود کا بندہ صحابہ نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا وجود، یہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ جس نبی کی اذان پڑی ہے وہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ تو گزر گیا، تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ ان کے بعد پھر کون ہیں؟ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، اب حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ پھر وہ رویا، بڑی دیر چلاتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کو نہ پا سکا۔ آخر میں پھر اس نے اپنا تعارف کروایا کہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا میرا نام زریب بن برسملہ ہے، میں آج سے نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں، ان کی آمد کا ذکر جب سناتے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر دعا کروائی تھی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ ان کی آمد تک مجھے زندگی عطا فرما دے۔ فرمایا کہ ان کے انتظار میں 600 سال تک اس غار میں بیٹھا رہا، مجھے دعا تھی کہ اس غار میں بیٹھے رہو، ایک وقت آئے گا آخری نبی کی اذان گونجے گی اور اس غار تک بھی آواز آئے گی۔ کہا میں تو ان کے انتظار میں 600 سال تک بیٹھا رہا، بس میرا نصیب جتنا تھا مل گیا۔ سب گواہ ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے بیٹھا تھا آج میں کلمہ پڑھ کر آپ کے نبی کی امت میں شامل ہو رہا ہوں۔ حضرت ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، فوراً گھوڑا دوڑایا، مدینہ شریف پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب حضرت عمر سے ملو تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا، بس میرا مقصد زندگی کا پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، عراق کی فتح کی خبر دی اور کہا کہ ایک بندے کا سلام ہے، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے۔ بہت پرانے بندے، پہاڑ کی دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ان کی امت کے فرد تھے جو صدیوں زندہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلام پہنچا، ابھی نام نہیں لیا، بس بتایا گیا کہ وصی عیسیٰ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پڑے، فرمایا اس بندے کا نام زریب بن برسملہ ہی تھا۔ فرمایا کہ تم آج خبر لائے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ شریف میں بیٹھ کر بیان کر دیا تھا۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، عراق کے پہاڑوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی وہ میرے انتظار میں صدیوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا جب عراق فتح ہوا مجھے عراق کی فتح کی بھی خوشی تھی، لیکن انتظار تھا کہ میرے محبوب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ آج بھی حضرت عیسیٰ کا وصی زندہ ہے اور اس کی خبر مدینہ شریف میں پہنچے گی، کیونکہ فرمانے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ حضرت زریب بن برسملہ صدیوں سے بیٹھے رہے، انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا تھا، حضرت تاجدار گولڑا وہ اس مرزا دجال کو کہتے تھے، وہ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں مسیح ہوں، یہ بھی اس کا ایک عرصہ تک دعویٰ رہا۔ 1901 سے پہلے وہ عیسیٰ بنتا رہا، پھر اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابھی بھی اس کے ماننے والے یہی مانتے ہیں۔ یہ جو آزاد فکر شور مچاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں نزول نہیں فرمائیں گے، یہ جاوید ہو یا جدید جو لبرل سوشل میڈیا پر شر پھیلاتے ہیں، یہ شر سب سے پہلے مرزا قادیانی نے پھیلایا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، کہا کہ عیسیٰ وہی ہے جو مسیح وہی ہیں جو ہم ہیں اور اس امت کا فرد ہوگا، اپنے بارے میں دعویٰ کر دیا۔ یہ راستہ کھولا جاتا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ آج بھی ایسے شر پسند یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستہ کھولتے ہیں قادیانیوں کے لیے، لیکن ہمارے تاجدار گولڑا نے یہ سارے ناطقے بند کیے۔ فرمایا تم کہتے ہو مجھے مسیح ابن مریم ماننا جائے، فرمایا سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو اپنے غلاموں کو بھی پڑھایا ہوا تھا، ہوا نبی بعث لا نبی بعدا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو امتی جب حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تھا، تو ذکر سنتے ہی پکار اٹھا تھا کہ یہ وہ سچے نبی ہیں جن کے بعد رب نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا، اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہی نبی ہیں۔ فرمایا سچے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تم کہتے مجھے مسیح مانا جائے، اگر سچے ہوتے بالفرض بات کی، فرمایا تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہمارے ہی نبی ہیں۔ ہمارے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے۔ آپ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، انہوں نے اپنے تمام امتیوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا درس پڑھایا تھا۔ انہوں نے ساری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ پختہ کر کے سب کو سمجھا دیا تھا کہ آخری نبی ہیں تو وہی ہیں۔ فرمایا اب سنو، مرزا کان دجال کو تاجدار گولڑا نے چیلنج دیا اور تاریخ گواہ ہے، ایسے چیلنج دیے تو فقط و فقط اہل سنت کے مشائخ نے دیے۔ فرمایا سچے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تبلیغ کریں گے، وہ اپنی نبوت کا کلمہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس روضہ مقدسہ پر مدینہ منورہ میں جا کر حاضری دیں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ فرمایا سچے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے تو مدینہ شریف میں حاضری دیں گے۔ فرمایا تم کہتے ہیں مجھے مسیح مانا جائے، حضرت تاجدار گولڑا آپ نے چیلنج دیا۔ فرمایا تم کہتے ہیں مجھے مانا جائے، فرمایا مدینہ شریف جانا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے اسباب تیرے پاس ہیں، دولت تیرے پاس ہے،
برطانوی حکومت کی سپورٹ تیرے پاس ہے، جب چاہے تو مدینہ شریف جا سکتا ہے، لیکن فرمایا آج میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ سچے مسیح ہوں گے تو وہی مدینہ شریف جا سکیں گے، تو کانا دجال ہے، مدینہ شریف کی حدود دجال کے لیے بند ہیں، فرمایا ساری زندگی گزار دے گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، لیکن تو مدینہ شریف کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرمایا میں نے تیرا راستہ بند کر دیا۔ ساری زندگی وہ اپنی نبوت کا ڈھونگ رچاتا رہا۔ قادیانی لٹریچر گواہ ہے، اس کے اپنے لٹریچر میں بار بار لکھا ہے کہ گولڑے کے پیر نے چھوٹا سا چیلنج دیا ہے، کون سا مشکل کام میں مرزا صاحب اٹھتے ہیں، مدینہ شریف میں داخل ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن ساری تاریخ گواہ ہے، ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھ کر دے دیا، فرمایا تو ایڑیاں رگڑ کر ادھر ہی مر جائے گا، تو نہیں جا سکتا۔ ساری زندگی گزر گئی، وہ مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکا۔ ہمارے تاجدار گولڑا نے جو فرما دیا رب نے سچ کر دکھایا۔ اب یہ اللہ کے ولی تھے، یہ تھے ختم نبوت کا در بند کرنے والے، یہ تھے ساری دنیا کو ختم نبوت کا عقیدہ پڑھانے والے۔ ہمارے تاجدار گولڑا کے سامنے مرزا قادیانی نے حدیث رکھی کہ حدیث مبارکہ میں ہے لو عاش ابراہیم لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، دونوں طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے فرمایا، اب یہ بات بڑی غور سے سمجھنے کی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ہیں، ان سے بڑھ کر نبوت کا حقدار کوئی نہیں تھا، سگے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا ظاہری حیات مبارکہ میں زندہ نہ رہا، بڑا نہ ہو سکا، بیٹے ہیں، آپ کی کلائیوں میں ہی بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، فرمایا اگر میرا یہ بیٹا جناب ابراہیم زندہ رہتا تو یہ اللہ کا نبی ہو کر رہنا تھا۔ اس کے اندر رب نے وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات جو ایک روح پاک کو چاہیے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر اس روح میں ساری کوالٹیز موجود تھیں، لیکن زندہ نہ رہے تو نبی بن کر نہ رہے۔ مرزا کانا یہ پیش کر کے کہنے لگا دیکھو ہر سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے حدیث کا مفہوم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اب وہ تو زندہ نہ رہے تو نبی نہ بن سکے۔ آگے اپنے بارے میں کہنے لگا کہ میں تو پھر زندہ ہوں، حدیث سے تو پتہ چلا کہ نبی ہونا ممکن ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیٹے کے بارے میں فرما دیا، اب کیا بعید ہے کہ جب جو بات ممکن ہے وہ وقوع میں بھی آ جائے، وہ نہ رہے تو میں تو ہوں۔ اس طرح کی بہت سی دلیلیں جب دیں، تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا او نالائق، تو اتنے دعوے کرتا ہے نبی ہونے کے، اتنے عالم ہونے کے، تجھے حدیث پڑھنے کا انداز ابھی تک نہ پتہ چل سکا۔ تو کہتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اس سے پتہ چلتا ہے نبی ہونا ممکن ہے۔ آگے آپ نے کچھ علمی باتیں کی، اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ تو قیاس استثنائی ہے، رفع تالی نتیجہ رفع مقدم، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے۔ فرمایا حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، چونکہ وہ زندہ نہ رہے تو نبی نہ بن سکے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، لیکن چونکہ رب کی بارگاہ سے نبوت کا دروازہ بند تھا، اسی وجہ سے رب نے ہمارے سرکار کے بیٹے کو دنیا میں زندہ نہ رہنے دیا۔ فرمایا اصل مطلب یہ تھا کہ اگر زندہ رہنا ہوتا تو نبی بن کر رہنا ہوتا،
نبوت کا در بند تھا، اسی وجہ سے سرکار کے بیٹے بھی دنیا میں زندہ نہ رہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے، اب اس سے وہ مفہوم ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم بھی ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو عصمت میں ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ محفوظ تو ہے، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، لیکن معصوم جن کو عصمت حاصل ہے وہ صرف اور صرف رب کا نبی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ میرے بعد، اس حدیث میں بڑا کچھ ہے، فرمایا ہمارے بعد نبوت کے خواص، نبوت کے جتنے مراتب ہوتے ہیں، جتنی خصوصیات ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے جن میں پائی جا سکتی تھیں، وہ سب سے بڑھ کر حقدار فرمایا میرے ہی بیٹے تھے، لیکن چونکہ نبوت کا در بند ہے اس لیے رب نے میرے بیٹے کو بھی زندہ نہ رہنے دیا کہ یہ ہوتے تو نبی بن کر آتے۔ فرمایا جب یہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لو قیامت تک کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بیٹے نہیں ہو سکتے تو دوسرا کہاں ہو سکتا ہے؟ ابھی سے اگلا مسئلہ بڑا اہم سمجھنے کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے ہیں، نبی نہیں ہیں، معصوم بھی نہیں ہیں۔ رب نے معصومیت کا خاتمہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں عصمت شرط نبوت است، فرمایا کہ معصوم ہونا یہ اللہ کے نبی ہونے کی شرط ہے۔ معصوم وہی ہوتا ہے جو رب کا نبی ہوتا ہے، اور جو رب کا نبی ہوتا ہے معصوم بھی صرف وہی ہوتا ہے۔ اب معصوم کا مطلب کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے، جن کے عمل سے، جن کے وجود سے، جن کے ہاتھ سے کوئی کام خلاف شرع کبھی سرزد نہیں ہوتا، رب کی مشیت کے خلاف کوئی چیز بھی کبھی سرزد نہیں ہوتی، وہ ہستی رب کی بارگاہ میں معصوم ہوتی ہے کہ جن کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی قدم رب کی مشیت کے بغیر نہ اٹھے وہ معصوم ہے، اور یہ مرتبہ صرف اور صرف رب کے نبی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اب ان کی بھی عظمتیں ہیں، ان کی بھی بڑی شانیں ہیں۔